الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہمارے اسی موضوع پر جاری ہے جس موضوع پر ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہ سرکشی کے اسباب قرآنی آیات کی روشنی میں۔ بات پہنچی تھی کہ مختلف اقوام جو گزری ہیں انہوں نے انبیاء کرام کی جو دعوت کا انکار کیا اور سرکشی پر آمادہ رہیں، اس کا ایک اہم سبب حکومت اور سلطنت بنی، اقتدار بنا۔ اللہ نے انہیں اقتدار سے نوازا، حکومت سے، سلطنت سے نوازا تھا، اور برائی میں مبتلا تھے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو ان کے درمیان بھیجا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے۔ تو جو صاحب سلطنت تھے انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے دعوت کو انکار کیا، اور اس بدگمانی میں مبتلا کہ شاید یہ نبی مجھ سے میری سلطنت چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے میری حکومت لینا چاہتا ہے۔ اس گمان میں کیا ہے، وہ مبتلا تھے۔ حالانکہ انبیاء کرام کا قطعی کبھی اس قسم کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ صرف یہی مقصد تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمام معبودوں کو تم چھوڑ دو اور ان کو کیا ہے، ترک کر دو۔ بات پہنچی تھی ہماری بالخصوص فرعون پر، کہ فرعون کو جب اللہ تبارک و تعالی نے مصر پر حکومت سے نوازا تو سرکشی پر آمادہ ہو گیا، اور بالخصوص اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعوت لے کر کے آئے۔ ارشاد باری، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون سرکشی پر آمادہ ہے۔ پہلی چیز، علا فی الارض، اس زمین پر فرعون غرور اور گھمنڈ پر مبتلا ہو گیا، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ وجعل اہلها شیعا، اور اس کے جو رعیے، اس کے جو ماتحت تھے، ان کو مختلف جماعتوں میں کیا ہے، تقسیم کر دیا۔ ان کو مختلف جماعتوں میں، حصوں میں، فرقوں میں تقسیم کر دیا، اپنے رعیے کو، اپنے ماتحتوں کو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے سب کو ایک ساتھ رکھتا، لیکن اس نے مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا تاکہ لوگوں میں اونچ نیچ باقی رہے، جسے وہ چاہے زیادہ دے، جسے چاہے وہ کم دے۔ حالانکہ تمام لوگوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر قانون ہے، نظام ہے، تو وہ قانون نظام ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے بعض کے لیے ہو اور بعض کو اس قانون اور نظام سے کیا ہے، دور رکھا جائے۔ تو فرعون نے وجعل اہلها شیعا، ماتحتوں کو کیا ہے، حصوں میں اور جماعتوں میں کیا ہے، بانٹ دیا۔ یستضعف طائفة منہم، اس نے اپنے ماتحتوں کو جب مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف حصوں میں بانٹا تو ایک گروہ پر وہ کیا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے لگا، اور یہ بالخصوص بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ، اس پر کیا ہے، فرعون ظلم اور زیادتی کرنے لگا۔ اور ظلم اور زیادتی کیسے؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا ہے، اور ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو کیا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیا وجہ تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالتا تھا، ذبح کر ڈالتا تھا؟ کیونکہ کسی پادری نے اسے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں سے ایک نبی اور رسول آئے گا
جو فرعون کی سلطنت کو کیا ہے ختم کرے گا۔ تو فرعون کو اپنی سلطنت کا جانے کا ڈر، تو اس ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بنو اسرائیل ہی میں سے ایسا نبی آئے گا، ایسا شخص آئے گا، تو اب بنو اسرائیل سے جتنے لڑکے پیدا ہوں، بنو اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں تمام لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ہاں ان کے لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہی اللہ نے فرمائی یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، مار ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، اور بنو اسرائیل کی بچیوں کو، لڑکیوں کو کیا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مزید اور فرعون سرکشی پر آمادہ ہوا اور اس نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ فرعون نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کو کہا، اپنے رعیہ کو کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو الہ سمجھا ہے۔ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس حد تک کیا ہے سرکشی پر کیا ہے آمادہ ہوا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی جو ہے تعلیمات سے جب نوازا اور معجزوں سے نوازا کہ جاؤ فرعون کے پاس تم اور تمہارے بھائی ہارون، اسے نرم زبان قولا لینا کے ذریعے اسے دعوت دو، لیکن اس موقع پر فرعون نے دعوت قبول کرنے کے بجائے فرعون نے کیا ہے دعوت کو انکار کر دیا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى۔ فرعون کو موسیٰ نے مختلف معجزے دکھائے، بڑے بڑے معجزے، خاص طور پر معجزہ جو عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، فَكَذَّبَ وَعَصَى، تو فرعون نے قبول کرنے کے بجائے نبوت اور رسالت کے کذب جھٹلا دیا، وعصى اور انکار کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے قوم کے درمیان اس نے اعلان کیا، بلایا، سب کو اکٹھا کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سبوں کا سب سے بڑا رب اور پروردگار ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے بسا اوقات حضرات کہ اگر کسی کے پاس سلطنت حکومت آ جائے اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی پہنچ جائے، نبی اور رسول آ جائے یا کوئی اور داعی آ جائے، تو اس گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ صاحب سلطنت کہ یہ شاید میری حکومت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا کیا ہے انکار کیا، اور بنو اسرائیل پر کیا ہے اس نے کیا ہے ظلم و زیادتی کی، اسی ڈر سے کہ کہیں میری سلطنت اور میری حکومت کیا ہے موسیٰ ختم نہ کر دے۔ ایک اور سبب اگر دیکھا جائے حضرات، قرآنی آیات پر اگر غور کیا جائے، خاص طور پر قصوں پر غور کیا جائے، سرکشی کے اسباب میں سے وہ یہ منصب بنتا ہے۔ منصب یعنی سے مراد یعنی سب سے اعلیٰ منصب نہیں، جسے کہتے ہیں کہ اقتدار پر ہو، پوری حکومت ہو ملک پر، اس کے بعد کے جو مناصب ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، منصب بھی ایک چیز اور ایک سبب بنتی ہے انسان کو سرکشی پر آمادہ کرنے کی، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر حکومت میں جس کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، اگر وہی صحیح نہیں، اسی کے اندر خلل ہے، تو اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں مختلف منصبوں پر، ان کے اندر بھی کیا ہے خیر اور بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ ان کا بڑا ہی صحیح نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، فرعون کے ساتھ حامان تھا، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ حامان فرعون سے بہت ہی قریب تھا، اور فرعون اسے بہت ہی زیادہ چاہتا تھا، کیونکہ فرعون کے تمام حکم کو انجام دیا کرتا تھا یہ، اسی لیے فرعون کے وزیروں میں سے سب سے اہم وزیر حامان تھا۔
اس کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر بہت ہی زیادہ غلطیوں پر تھے، یعنی غلط طریقے اور غلط راستے پر تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ساتھ ساتھ کیا ہے، حامان کی بھی قرآن مجید میں کیا ہے، مذمت بیان کی۔ اگر اقتدار پر جو شخص فائز ہے وہ صحیح نہ ہو، اس کے اندر خلل ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر میں تکبر، غرور، گھمنڈ، سرکشی ہے، تو اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، اس کے جو معاونین ہیں، وزراء ہیں، ان میں بھی کیا ہے، سرکشی کا مادہ ہی کیا ہے، پایا جائے گا۔ اور یہ چیز جو ہے مشاہدے میں ہے، اگر ہم تھوڑا سا کیا ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، یا قرآنی آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ سرکشی کے اسباب میں سے ایک سبب جسمانی قوت اور کثرت عدد ہے، افراد کی عدد۔ جسمانی قوت اگر زیادہ ہے، مضبوط جسم ہے، اور اسی طرح افراد کی تعداد بھی اگر زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک اہم سبب کیا ہے، سرکشی کا بنتا ہے۔ یہی سبق ہمیں مختلف قصوں سے کیا ہے ملتا ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہے۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے استکبار کیا، یعنی غرور، گھمنڈ میں مبتلا رہے اس زمین پر، اور نبی کی دعوت سے کیا ہے بے رخی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے نبی کو جواب دیا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا؟ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو کہ ہم پر عذاب آئے گا، ہم تو اتنا طاقتور ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اور طاقت والا ہے ہی نہیں اس دنیا میں، ہم پر کیسے عذاب آئے گا؟ ہماری قوت، ہماری طاقت عذاب کو کیا ہے روک سکے گی۔ لیکن کیا جس بنا پر وہ سرکشی پر آمادہ ہوئے، قوت اور طاقت کی بنا پر، کیا یہ قوت اور طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے کیا ہے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ اللہ نے بتایا، قرآن مجید نے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ ہم نے جب کبھی کسی بستی میں، کسی قریے میں نذیر بھیجا، یعنی رسول اور پیغمبر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا، تو اس میں جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور انہوں نے اپنے انبیاء کو جواب دیا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہم تو مال میں زیادہ ہیں، مال کے اعتبار سے مال بہت ہے، اور افراد کی جو تعداد ہے ہماری وہ بھی زیادہ ہے، اولاد ہے ہمارے پاس، اور ہم پر کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم سبب بنا سرکشی کا کہ کثرت اولاد اور افراد کی تعداد میں کثرت، یہ ایک اہم سبب بنا اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کرنا، ٹھکرانا، یا یوں سمجھیے سرکشی کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی قوت اور طاقت کوئی اچھی چیز نہیں، بلکہ جسمانی قوت اور طاقت اسی وقت اچھی چیز مانی جائے گی جب یہ قوت اور طاقت صحیح جگہ میں استعمال ہو، اللہ تبارک و تعالی کی دین کی حفاظت میں اور سربلندی میں استعمال ہو، تب ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر یہی جسمانی قوت و طاقت اللہ کی نافرمانی میں، نبی کی دعوت کو ٹھکرانے میں اور ایمان والوں کو تکلیف دینے میں استعمال کرے، تو ایسی جسمانی قوت طاقت انسان کے لیے کیا ہے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے جسمانی قوت اور طاقت ایک اہم سبب جو ہے سرکشی کا قرآن مجید میں کیا ہے ہمیں کیا ہے بتایا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ فاما عاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مزید اور قوم عاد کی ہلاکت کے بارے میں
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ یہ قوم عاد کی ہلاکت ہے۔ جسمانی قوت اور طاقت اتنی زیادہ کہ جس کی بنا پر وہ سرکش ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی قوت اور طاقت کے باوجود اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کیا۔ اور کیسی ہلاکت بربادی؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالی نے تیز ہوا طوفان بھیجا ان پر جو ہر چیز کو ختم کر دینے والی تھی، اور یہ تیز ترار ہوا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا، یہ تیز ہوا ان کے درمیان ان پر جو ہے چلتی رہی 8 دن اور 7 راتیں، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ تیز ہوا جو ہے چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم کے افراد ختم ہو گئے۔ وہ قوم کے افراد جو اپنی قوت اور طاقت کو لے کر گھمنڈ میں تھے، سرکشی پر آمادہ تھے، اور ان کا حشر کیا ہوا ہلاکت کے بعد؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بالکل ان کا منظر جب ہلاک ہوئے زمین پر پڑے رہے، بالکل ویسے ہی ان کا منظر تھا جس طرح کھجور کے مختلف تن جو ہے کھوکھلے جو ہے پڑے رہتے ہیں نیچے، یہی ان کا کیا ہے منظر کیا ہے لگ رہا تھا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم نے ان میں سے کسی کو باقی پایا؟ کسی کو باقی نہیں پایا۔ کھجور کے تنے کے برابر جیسے کیا ہے وہ مختلف جو ہے جگہ کیا ہے بکھرے جو ہے پڑے رہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا حشر کیا، حالانکہ قوت اور طاقت میں کیا ہے بہت ہی کیا ہے زیادہ تھی۔ اہل سبا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو ہمیں بتایا ہے وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچایا اہل سبا کو، تو سبا کے مقام پر جو ان کی اس وقت جو ان کی ملکہ تھی، اس نے بھی ایمان لانے سے پہلے اپنے قوم کے لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ جب لیا تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تو قوت اور طاقت والے ہیں اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر مقابلے کی ضرورت ہے سلیمان اور اس کے جو ہے ساتھیوں سے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فانظری ماذا تأمرین، معاملہ یہ ہے کہ آپ جس بات کا ہمیں کیا ہے حکم دیں۔ تو ادھر بھی قوم کے لوگ نے اپنی قوت اور طاقت کا ذکر کیا، کیونکہ اسی پر کیا ہے ان کا زیادہ اعتماد بھروسہ، اور یہی کیا ہے سرکشی پر لوگوں کو آمادہ کیا کرتا تھا۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ قرآن آیات پر اگر غور کیا جائے تو سرکشی کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا جس کا ذکر ابھی آخر میں ہوا کہ قوت، جسمانی قوت اور افراد کی تعداد کی اگر کثرت ہو تو مختلف اقوام اس چیز کو پا لینے کے بعد سرکشی پر آمادہ رہیں، اور یہ انبیاء کرام کی دعوتوں کو کیا ہے انہوں نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ المہم آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم